کل سے جب یہ اٹیکس ہوئے ہیں ہم نے جو کیا ہے رسپونڈ کیا ہے تو اس کے بعد سے یہ والا جو پالیسی تھی ان کی ری سیٹلمنٹ کی یہ ایشو تو کھل گیا نہیں بند ہو گیا تھا ابھی کھل گیا ہے ڈسکورس میں ہو رہا ہے بعد میں اور آپ بات کر رہے ہیں پھر یہ سوال اٹھ بھی رہے ہیں کہ وہ جو پالیسی تھی اس سے پاکستان کو کتنا نقصان ہوا جو کہ ہوا اور اس نقصان کو کرنے والے جو لوگ ہیں پھر ان سے سوال تو بنتا ہے سو اب یہ پارٹ آف نیشنل ڈسکورس تو بن گیا دیکھیں میں کسی کی ذات کی بات نہیں کرتا لیکن آج جہاں پہ کھڑے ہیں کیا اس قوم کو حق نہیں ہے یہ پوچھنے کا یا ان کو کم از کم علم ہونا چاہیے کہ ہم کیوں کھڑے ہیں چلے کچھ نہ کریں کسی کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں جانے دیں مٹی پائیں لیکن یہ قوم کا یہ حق تو ہے کہ وائی وی آر ہیئر کیا ہم کیوں آج بینکرپٹ ہیں ہم کیوں یہ دہشت گردی کی جنگ کا جو ہے کیوں نشانہ بن رہے ہیں ہمارے جو ہے یہاں پہ یہ جوان بچے جو 2 دن پہلے شہید ہوئے ہیں ان کے بچوں کو کیا جا کے بتائیں کہ آپ کے جو ہے ہونہار بچے جو ہیں آپ کے جوان بچے جو ہیں وہ کیوں شہید ہوئے ہیں آپ کے بچے کیوں یتیم ہوئے ہیں یہ کیا بتائیں ان لوگوں کو پیپل مسٹ ٹیک ریسپانسبلٹی بڑے بڑے عہدوں کے اوپر جو لوگ بیٹھے رہے ہیں اس ملک کے اندر دے مسٹ ٹیک ریسپانسبلٹی آف دیئر ڈیسیژنز اپنے فیصلوں کی ذمہ داری لیں اور نہیں لے رہے اور بڑے لوگ جو ہیں وہ ذمہ داری لیتے ہیں جو نہیں لیتے وہ چھوٹے لوگ ہوتے ہیں کیوں نہیں لیتے ذمہ داری جو ہے مجھ سے غلطی میں نے میرے والد نے جنرل ضیاء کا ساتھ دیا تھا میرا والد جو ہے ساری عمر پارلیمنٹ کا ممبر ساتھ دیا میں نے 3 دفعہ اسمبلی کے فلور کے کھڑے ہو کے میں معافی مانگی کیونکہ میں جنرل ضیاء کا جو دور جو ہے پاکستان کا بدترین دور سمجھتا ہوں اس ملک کا اس نے یہ سارے کا سارا افغانستان کی جنگ میں ہمیں الجھایا پوری قوم پچھلی 4 دہائیوں سے جو ہے وہ قیمت ادا کر رہی ہے مجھ میں اتنی اخلاقی جرت ہے کیسے ہوگا یہ کیوں نہیں ذمہ داری لے تو نہیں رہے لیکن ہمارے یہاں کلچر ہی نہیں ہے آپ نے جو کیا یو وینٹ اگینسٹ دا گرین جس طریقے سے 3 دفعہ فرسٹ ٹائم ان 1993 then during Musharraf's time then later on also he was 24 کیرٹ کا سونا تھا میرے والد کا جو ہے سیاسی کیریئر جو ہے ان کو ہائنڈ سائٹ میں جو ہے وہ مجھے تو ہائنڈ سائٹ میں انالیسس ہے نا میرا کہ جنرل ضیاء نے غلطی کی ان کے پاس تو ہینڈ سائٹ کی فیسلٹی نہیں تھی وہ تو اس دور میں بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو بعد میں جا کے پتہ لگا کہ اس کے اثرات کیا ہوئے ہیں میں ان اثرات کی وجہ سے سمجھتا ہوں کہ جنرل ضیاء نے اس ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہوئی ہے بہت زیادتی کی ہوئی ہے غلطیوں سے شاید ہم اس لیے نہیں سیکھ رہے کیونکہ ہم ان کا احتساب نہیں کرتے غلطیاں تسلیم نہیں کرتے اس لیے ہم لوگوں میں اتنا تکبر ہے اب غلطی تسلیم کریں اس ملک کے آگے کہ ہم نے زیادتی کی ہوئی ہے ہم نے اس ملک کے ساتھ زیادتی کی ہے ہم نے 2018 کا الیکشن جو ہے اس کو ریک کیا ہم نے میاں نواز شریف کو فارغ کیا اس کو گھر بھیجا 1.5 سال کا تھا نا فرق صرف 1.5 سال کا فرق تھا سال کا بلکہ فرق تھا سال سوا سال کا فرق تھا نا 2017 میں میاں نواز شریف کو فارغ کیا 2018 میں الیکشن ہوئے سال انتظار کر لیتے الیکشن پھر بھی 2018 کے رک کرنے پڑے نا تو رک کر لیتے یا نواز شریف کو کیوں جو ہے چڑھا دیا سولی کے اوپر ایشو یہ ہے کہ اور کیونکہ خود آپ اس میں انوالوڈ رہے ہیں انفیکٹ یو وینٹ ٹو کابل اور ان لوگوں سے طالبان سے آپ کی ملاقات بھی ٹی ٹی اے سے ایشو یہ کہ یہ ون ٹائم تو ہم نے کر لیا اور ہم نے یہ ریزالو بھی شو کر دیا کہ جی اگر آپ ہمارے یہاں دہشت گردی کریں گے تو وی ول آلسو رسپونڈ ان کائنڈ بٹ یہ لانگ ٹرم سولوشن تو نہیں ہے تو اب کیا کریں کیا واٹ آر دی آپشنز آن دا ٹیبل بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس کو پریمپٹیو تو نہیں کہوں گا میں کہ اس کو ریٹیلیٹری ایکشن کہوں گا کہ وی وانٹڈ ٹو گیو دس میسج کہ آپ اس طرح ایٹ ول جو ہے ہماری ٹیریٹری کے اندر دہشت گردی جو ہے اس کو پروموٹ نہیں کر سکتے ٹھیک اور جو دہشت گرد ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے ہمارے دہشت گرد جو ہے یہاں بھی موجود ہیں لیکن میجورٹی جو ہے ٹی ٹی پی کی وہ افغان سوائل کے اوپر ہے ان کے لیڈرز ادھر ہیں ان کی فیملیز ادھر ہیں ان کی پلاننگ ادھر ہوتی ہے ٹریننگ ادھر ہوتی ہے تو یہ کوئی جو ایک کلاسیکل سینس میں جو ہمسائے ہوتے ہیں جو ایک روایتی ہمسائے ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی
آپ کہہ سکتے ہیں قطر کے ساتھ جو ہے باقاعدہ انسٹیٹیوشنلائز جو ہے دہشت گردی جو ہے وہ ہماری جو ایسٹرن بارڈر پہ کی طرف سے کوئی زیادہ نہیں ہوئی ہے، اس کو اگنور تو نہیں ہم کر سکتے، لیکن ان لوگوں کے جن کے ساتھی بن کے ہم نے لڑائی لڑی، جن کو پناہ دی، آج بھی 4-5 ملین افغان جو ہیں یہاں پہ ہمارے سوائل پہ موجود ہیں، اور ان کے لیے انٹرنیشنل فورم سے ہم لڑتے رہے. ہم نے اپنا ملک جو ہے وہ ایک جو کہہ سکتے ہیں آپ میدان جنگ بنا لیا اس کے لیے. ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹس پہ جو ہے بے شمار نقصانات ہوئے. تو ہماری تو صرف ایک ڈیمانڈ ہے کہ افغانستان اور ہم جو ہیں جس طرح ہمارے ہمسائے ہیں یا دنیا میں جس طرح بھی ہمسائے رہتے ہیں اس طرح ہمیں رہنا چاہیے. ہم کوئی ایکسٹرا ڈیمانڈ نہیں ان سے کر رہے، لیکن وہ کرنے کو تیار نہیں ہے نا سر. وہ تو دیکھیں کل کا جو بیان آیا ہے دفتر خارجہ کا، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ 2 سال سے وہ نہیں کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں ٹی ٹی اے نہیں. میں دیکھیں نا، پہلے تو ڈیفائن کریں نا ہماری ڈیمانڈ کیا ہے ان سے. ہماری ڈیمانڈ ہے ان سے کہ جی وہ جس طرح دنیا میں سارے ہمسائے رہتے ہیں کہ ایک بارڈر ہوتا ہے، اس بارڈر کی ایک سینسٹی ہوتی ہے، اس کا ایک تقدس ہوتا ہے، اس کو جب آپ کراس کرتے ہیں آپ کے پاس ویزا ہوتا ہے، آپ کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے، آپ اس تمام لوازمات کے بغیر بارڈر کراس نہیں کر سکتے. نہ ہم افغانستان جا سکتے ہیں، نہ وہ افغانستان آ سکتے ہیں، نہ ہم ایران جا سکتے ہیں، نہ ایرانی یہاں پہ آ سکتے ہیں، نہ ہندوستانی یہاں پہ آ سکتے ہیں، نہ ہم جا سکتے ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے، ساری دنیا میں مروجہ طریقہ کار ہے، اور اس کو فالو کریں. ہم ان سے کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں کر رہے. اور جو لوگ ناجائز یہاں پہ ہماری سرزمین پہ رہ رہے ہیں، جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں، وہ یہاں پہ رہنے کے انٹائٹلڈ نہیں ہیں، they have to go back to Afghanistan. These are genuine demands. یہ ساری جینوئن ڈیمانڈز ہیں. اس کے لیے بے شک کسی انٹرنیشنل فورم کے اوپر جو ہے پریا پنچایت کر لیں، کوئی آربیٹریشن کر لیں اس کے اوپر کہ ہماری کیا ڈیمانڈ ہے. وہ نہیں کر پا رہے سر. اور یہ بھی کلیئر ہے کہ جو ٹی ٹی اے ہے، تحریک طالبان افغانستان، وہ نہ صرف یہ کہ ان کو پناہ دے رہی ہے ٹی ٹی پی کو، بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہم ان کے خلاف ایکشن نہیں لیں گے. اور میرے خیال میں اب تو یہ کلیئر ہو گیا، شاید آپ کو بھی انہوں نے یہی اسی طرح کی کچھ باتیں کی جب آپ بھی گئے تھے. تو اب یہ تو کلیئر ہو گیا کہ ٹی ٹی اے از ناٹ گوئنگ ٹو پلے بال. اب کیا کریں؟ دیکھیں، ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی اس کے کوئی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریئیکٹ کرنے والے جو لوازمات ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں. ہمارے پاس ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ جو ہے جس طرح ہم باقی ہمسایوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. کوئی آئیڈل ریلیشن شپ کہیں بھی نہیں ہوتا. کوئی نہ کوئی بیچ میں کوئی ڈیفیکلٹی ضرور ہوتی ہیں، لیکن اس طرح کی جو کھلی چھٹی جو ہے یہ کسی ملک کے ساتھ جو ہے، کسی کی سرحد کے ساتھ جو ہے اس قسم کا مذاق یا اس قسم کی جو ہے اس کی وائلیشن نہیں ہوتی جتنی ہماری افغانستان کے سرحد کے ساتھ. تو اگر وہ نہیں کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے ریٹیلیٹری، پھر ہمیں سوچنے پہ مجبور کریں گے نا وہ کہ ہم اس کا کوئی ریٹیلیٹری جو ہے میئرز جو ہیں جس طرح جیسے کیے ہیں یا اور بھی ہیں ہمارے پاس آپشنز ہیں ٹھیک جس میں ہم ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہم نہیں چاہیں گے، بالکل نہیں چاہیں گے. ہم چاہیں گے کہ وہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں جو میں لے کے گیا تھا، ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ میں گیا تھا، کہ جی آپ ان کو رین ان کریں. آپ ان کو انہوں نے ہم سے کہا جی کہ ہم ان کو کہیں اور جا کے بسا دیتے ہیں. ہم نے کہا یہ کیا گارنٹی ہے کہ وہ وہاں سے سفر کر کے یہاں نہیں آ جائیں گے. تو آپ کو 10 ارب روپیہ بھی دیں ہم، اور اس کے بعد جو ہے بندے جو ہے 4 دن جو ہے جا کے کہیں آپ کے کسی ویسٹرن پروونس میں رہ کے اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر یہاں پہ پہنچ جائیں. وہ والا پروپوزل تو ختم ہو گیا نا. اٹس ناٹ آن دا ٹیبل اینی مور کہ ان کو ورکیبل. آپ دیکھیں بھائی، یہ ایران میں کیمپوں میں رہتے ہیں، یہ وہاں پہ جو افغان مہاجرین کیمپوں میں رہتے ہیں. یہ صبح کھولا جاتا ہے ان کو، شام کو پھر بند کر دیا جاتا ہے. ای ٹی آئی ایم والے جو ہیں تعداد میں کم ہیں، وہ بھی کیمپوں میں رہتے ہیں. یہ ایک ایلیمنٹ ہے. یہ کہتے ہیں یہ ہمارے ساتھ مل کے لڑے ہیں، ہماری جنگ، آزادی کی جنگ میں وہ انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. بھئی یہ رشتہ داری تو آپ کی آپس میں ہے نا، تو آپ ان کو ٹھیک ہے سیٹل کریں. پاکستان کے ساتھ پھر ان کا رشتہ ناتا جو ہے وہ ونس فار آل جو ہے اس کو ختم کیا جائے. اور ان کے طالبان کے حکومت میں آنے کے بعد یہ حملے ایکچولی بڑھ گئے ہیں.
پاکستان کے اندر. اس میں ایک اور ایلیمنٹ ہے اس کے، ان کے حکومت کے آنے کے بعد جو ہے ہم نے بھی 6-7 ہزار بندہ یہاں پہ ٹی ٹی پی کا لے کے آئے ہم. آپ کو یاد ہوگا اسمبلی کے اندر جو ہے وہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے آگے ایک بریفنگ بھی دی تھی، اور اس کے حق میں بیانات جو ہے عمران خان صاحب کے بھی آئے تھے.